السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، معزز سامعین، آج میں آپ کے سامنے ایک نوجوان کی زندگی اور درد بھرا واقعہ جو اس کے ساتھ پیش آیا وہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بالخصوص یہ واقعہ معاشرے سے تعلق ہے، سوسائٹی سے متعلق یہ واقعہ ہے کہ جس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، جس ماحول میں ہم اور آپ رہ رہے ہیں، اس ماحول میں یہ ہمارا اور آپ کا رویہ ہے، اس ماحول کے اندر رہنے والے انسانوں کا یہ طریقہ ہے۔ ہم اور آپ جو دن بھر ہم امت محمدیہ کا دم بھرتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے عاشق ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، یہ ہمارا حال ہے۔ اس واقعے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ واقعہ عاشق رسول کا واقعہ ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، جو لوگ اپنے آپ کو امت محمدیہ ہونے کا دم بھرتے ہیں کہ ہم ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، کہ ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کر کے نہیں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کیا، نہیں پڑھا، میرے بھائیوں، رونگٹے کھڑے کر دینے والے واقعہ۔ آج کا یہ واقعہ تازہ واقعہ۔ آج صبح جب میں مدرسے میں اپنی درسگاہ میں تھا، کلاس میں تھا، ایک نوجوان جس کی عمر تقریباً کوئی 18 سال کی عمر ہوگی، جس نے آ کر کے میرے سامنے اپنے حالات کو بتایا اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ پڑی، جس کا دل ٹوٹا دل تھا، شکستہ دل تھا۔ اس نوجوان نے بتایا کہ میرے والد صاحب کافی عرصے سے بیمار چل رہے تھے، اور ہم نے یہاں شہر مراد آباد، یہ اسی شہر کا واقعہ ہے کہ ہم نے یہاں کے ایک بہت بڑے ڈاکٹر کو دکھلایا۔ ان کے والد صاحب کوئی پیسے والے نہیں، سرمایہ دار نہیں، بلکہ غریب انسان، جس کی محنت مزدوری کے دار و مدار صرف آٹو چلانے پر، جو اپنے گھر کا نظام آٹو چلا کر کے نظام پورا کیا کرتا تھا، خرچے پورا کیا کرتا تھا، اور وہ بھی روز نہیں، ہفتے میں 3-4 دن آٹو چلانے گیا اور اس کے ذریعے گھر کا نظام چلا رہا تھا۔ اس بچے نے اپنا واقعہ اپنے والد صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا اور جو اس نے اپنے آپ کو دیکھا، جھیلا، اس بچے نے مجھ سے کہا میرے والد صاحب بیمار تھے اور میں والد صاحب کو لے کر کے ایک شہر کے بہت بڑے ڈاکٹر کے پاس گیا۔ جانے کے بعد انہوں نے کہا ان کے علاج میں ان کا آپریشن ہوگا اور تقریباً 3.5 لاکھ روپے کا خرچہ ہے۔ اس کے پاس کچھ نہیں علاج کرانے کے لیے۔ 3.5 لاکھ روپے کی رقم ایک بڑی رقم ہوتی ہے ایک غریب انسان کے لیے، جس کے گھر میں کمانے والا کوئی نہیں۔ وہ بچہ 4 بھائی بہنوں میں سب سے بڑا بچہ، اس سے چھوٹے 2 بھائی اور 1 بہن، اور ایک اس کی مامی بیمار رہتی۔ اس نے کہا جب یہاں کے ڈاکٹر نے مجھ سے کہہ دیا 3.5 لاکھ روپے کا انتظام کرے، تو میں اپنے والد صاحب کو سول لائن لے گیا اور پھر وہاں سے علی گڑھ میڈیکل کالج لے گیا، وہاں بھی دکھوایا۔ وہاں کے ڈاکٹر نے بھی کہا کہ ان کے جسم میں جان نہیں ہے اور علاج کرنا پڑے گا، خرچہ کافی آئے گا، کم از کم 1 گولی تو روز کھائیں، روز استعمال کریں۔ اس کے بعد علی گڑھ سے میرٹھ میڈیکل کالج لے گئے۔ وہاں لے جانے کے بعد یہ سارا کام یہ نوجوان اکیلا ہی کر رہا ہے، اس کے رشتہ دار اعزا و اقربا، نہ اس کے چچا ساتھ ہیں، نہ اس کے دیگر رشتہ دار ساتھ، نہ اس کے والد صاحب کے رشتہ دار ساتھ جا رہے ہیں، بلکہ یہ بچہ 18 سال کا بچہ خود ہی اپنے والد کو سب جگہ لے جا رہا ہے علاج کرانے کے لیے۔ بالآخر زندگی
اور موت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ، اور ایک دن وہ وقت آیا کہ اس بچے کے اوپر ایک بہت بڑا حادثہ پیش آیا اور اس بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا. اس بچے کے سر سے اس کے باپ کا سایہ اٹھ گیا، اور ان دنوں میں ان کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں، کوئی رشتہ دار اس کے ساتھ ہاسپٹل جانے کو تیار نہیں، نہ کسی رشتہ دار نے اس کی مدد کی کہ کچھ پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہے تو بتاؤ. اس بچے نے اور اس کی ماں نے تقریباً 1,00,000 روپے کا انتظام کیا قرض لے کر کے، اپنے والد کا علاج کرایا، لیکن زندگی نے وفا نہیں کی، اور بالآخر موت کے آغوش میں اس کے والد چلے گئے. اس کے والد کے انتقال کے بعد رشتہ دار وغیرہ آتے ہیں. رشتہ دار وہ رشتہ دار جسے ہم رشتہ دار کہتے ہیں، شرم آتی رشتہ دار کہتے ہیں. یہ ہمارے رشتہ دار ہے، اور یہ ہمارے محلے میں، جس محلے میں ہم رہ رہے ہیں، یہ ہمارے پڑوسی. شرم آتی ہے ایسے لوگوں کو پڑوسی کہتے ہیں، اور شرم آتی ہے ایسے رشتہ داروں کو رشتہ داروں کہتے ہیں. اس سے اچھا تو یہ بہتر ہے کہ انسان اپنا الگ زندگی جیے، اپنی زندگی الگ جیے. والد کے انتقال کے بعد اس کے والد کے ماموں اور اس کے والد کے پھوپھا وغیرہ آئے، اور ان کے اور رشتہ داروں نے آ کر کے اس بچے سے کہا کہ بھائی آپ نے مشورہ نہیں لیا کسی سے، آپ نے علاج صحیح سے نہیں کروایا. اور اس کے بعد اس سے آگے کا جملہ دیکھیں، وہ بے غیرت رشتہ دار، بے شرم، بے حیا، ظالم رشتہ دار، وہ اس بچے سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اپنے والد کا تیجا کیوں نہیں کیا. اس کے پیٹ کو غذا چاہیے کھانے کے لیے. ان بھکاریوں کو جو تیجا کے نام پر کھانے کے لیے آتے ہیں، اور 10واں 20واں کے نام پر کھانے کے لیے، 40ویں کے نام پر کھانے کے لیے آتے ہیں، یہ کھانے والے نہیں، یہ بھکاری ہیں. میرے بھائیوں، اس نوجوان نے، اس بچے نے جب میرے سامنے یہ اپنا واقعہ، درد بھرا واقعہ سنایا تو میری بھی آنکھیں نم ہو گئی. اور میں نے کہا بیٹا تم نے صحیح کیا کہ تیجا نہیں کیا. اس نوجوان نے، اس لڑکے نے کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تیجا کہاں سے کروں گا، میرے تو خود والد صاحب دنیا سے جا چکے ہیں اور 1,00,000 کے قرض دار ہمیں. بتاؤ، میں آپ سب سے، سارے مسلمان بھائیوں سے کہتا ہوں، اپنے دل پہ ہاتھ رکھو یہاں، اور یہاں سوچو کہ جس بچے کے سر پہ اس کے باپ کا سایہ اٹھ جائے اور وہ بچہ 1,00,000 کا قرض دار ہو، وہ بچہ تیجا کہاں کرے گا؟ وہ بچہ تمہارے منہ کو ذائقہ کہاں سے لگوائے گا؟ تمہیں بریانی چاہیے، تمہیں قورمہ چاہیے، تمہیں قورمے کے اندر بوٹی چاہیے، تمہیں بریانی میں بوٹی چاہیے، بھلے ہی وہ بچہ اور قرض دار ہو جائے، اس بچے کے لیے خود کچھ نہ ہو، وہ بچہ خود فاقہ کرے، خود بھوکا رہے، لیکن تمہیں کھلائے کیونکہ تم شادی بیاہ کے موقع پر آ رہو. شرم آنی چاہیے ایسے معاشرے میں رہنے والے انسانوں کے اوپر. ایسے سماج پر لعنت ہو، ایسے رشتہ داروں پر لعنت ہو جو اس وقت چاہیے تھا کہ اس بچے کی مدد کر دے، اس بچے کی کفالت کر دے. چلو وہ بچہ 18 سال کا بچہ بالغ ہے، لیکن اس کے گھر میں جو اور چھوٹے چھوٹے نابالغ بچے ہیں، ان رشتہ داروں کو چاہیے تھا کہ ان نابالغ اور یتیم بچوں کے سر پر دستے شفقت رکھتے، محبت کی نگاہ سے دیکھتے، اور ان بچوں کی اخراجات اٹھانے کی کوشش کر دیں. لیکن ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے. ہمیں تو تیجا کروانا ہے، 10واں کروانا ہے، 20واں کروانا ہے، 40واں کروانا ہے. واقعتاً ایک شخص کہیں کا واقعہ عرض کر رہے تھے. واقعہ یہ تھا کہ ایک نوجوان کے والد کا انتقال ہوا، اور والد کے انتقال ہونے کے بعد جب رشتہ دار آئے ملنے جلنے والے تعزیت کے لیے، تو اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے والد کے انتقال پر نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد دنیا سے چلے گئے. سارے لوگ حیرت میں پڑ گئے، کیا بات؟ بولے میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ میرے والد مجھے دنیا سے چھوڑ کے چلے گئے، بلکہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے والد کے جانے کے بعد میں تیجا 10واں 20واں کہاں سے کروں گا؟ میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں تیجا 10واں 20واں کروں. یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے. اس معاشرے کا، جس معاشرے کو اسلامی معاشرہ کہا جاتا ہے، جس سوسائٹی کو اسلامی سوسائٹی کہی جاتی ہے، جس کلچر کو اسلامی کلچر کہا جاتا ہے، اس کلچر میں رہنے والوں کا یہ حال ہے. میرے مسلمان بھائیوں، میرے ایمان والے بھائیوں، تمہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا واسطہ، تم اگر سچے عاشق رسول ہو، تم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرتے ہو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اٹھا کر کے دیکھو، صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر کے دیکھو. صحابہ کرام تو آپ کے سچے عاشق تھے، حضور کے سچے عاشق تھے، سچی محبت کرنے والے تھے. کہ حضور دنیا سے پردہ فرما گئے تو کسی صحابی نے یہ عمل کیا؟ نہیں کیا. جب صحابی نے یہ عمل نہیں کیا، جب حضور نے عمل نہیں کیا، حضور کے سامنے حضور کی بیٹی دنیا سے چلی گئی، حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، حضور کی بیوی دنیا سے چلی گئی، لیکن حضور نے کچھ نہیں کیا. ہم نے اور آپ نے پھر یہ چیز کہاں سے اسلام میں داخل کر دیا؟ یاد رکھیں، یہ ساری چیزیں خرافات ہیں اور بدعت ہے.
اور ان بدعت کو معاشرے سے ختم کرنا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ نیک معاشرہ ہو، صالح معاشرہ ہو، تو ان سارے خرافات کو ختم کرے۔ یہ گناہ کی قسم میں سے ہے۔ تیجا کرنا، 10واں کرنا، 20واں کرنا، 40واں کرنا، یہ بدعت ہے۔ اور بدعتی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کل حوض کوثر پر ایسے لوگوں کو اللہ کے رسول دھتکار دیں گے، جا تو دور ہو جا کہ تو نے میرے بعد دین میں تبدیلی کی۔ اس لیے میرا مقصد یہی تھا۔ آج اس نوجوان نے جو باتیں اپنی باتیں میرے سامنے رکھی، واقعتاً درد کے ساتھ دل میرا بھی تڑپ اٹھا، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ بھی ان واقعوں سے سبق حاصل کریں، معاشرے کے اندر خدا کے واسطے ان ساری خرافات کو ختم کریں، برائیوں کو ختم کریں، رسم و رواج کو ختم کریں، کوئی چیز کسی پر تھوپے نہیں، مسلط نہیں کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کو نیک صالح معاشرہ بنائے۔ اللہ ہم سب کو عقل و شعور دے، سمجھ کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔